بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور 1000 مہینے سے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ رات کس راتوں میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آج ہم اس موضوع عنوان پر بات کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو، آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو سننے کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ رات کون سی رات ہے اور کس طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے 21، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک، ان راتوں میں یہ رات آتی ہے جو اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کیا جائے۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس رات کو روزے رکھے، رمضان المبارک کی راتوں کو جاگا، اور ایمان کے اور ثواب کی نیت سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس رات میں جو شخص نوافل پڑھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی اہمیت ہے، اور اس رات کو کیسے تلاش کیا جائے۔ زیادہ تر بشارت یہی ہے کہ 27 رمضان المبارک کو یہ رات پائی جاتی ہے۔ ان طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، اور اس میں اپنی بخشش کی دعا کی جائے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور انسانوں کی زندگی، انسانوں کی مال، انسانوں کو دولت، ہر چیز لکھتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اما عائشہ پاک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے۔ کون سی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا اس رات کثرت سے مانگی جائے، اور نوافل ادا کیے جائیں۔ اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس رات میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کا اس میں جو طریقہ کار ہے، جیسا کہ ہم نے 4 رکعت کی نیت کر لی ہے، ہم نے نیت کر کے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی بھی قرات کر کے رکوع میں چلے جانا ہے، مطلب اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد اور تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 10 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع میں چلا جانا ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم نے 10 مرتبہ یہی تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب ہم نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، تو جب ہم نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر جب ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کی 3 مرتبہ تسبیح کر لینی ہے، اس کے بعد دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے۔ مطلب کہ ہمیں ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گی، یعنی 300 مرتبہ ہمیں یہ صلاۃ التسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب دوسرے سجدے سے ہم نے جلسے میں جانا ہے تو ہم نے دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے، اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد دوبارہ ہم نے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔
یعنی کل ملا کے یہ تسبیح ہم نے 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس رات میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کے لیے عبادت کرے، 1000 مہینے سے اس عبادت یہ افضل ہے، اور ان مہینوں کو اگر مجموعی طور پر اکٹھا کیا جائے تو 83 یعنی 83 سال کی عبادت بنتی ہے۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ کی جانے والی تسبیح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سننے کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ تب تک کے لیے